السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن فاطمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اطراق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی ایک مشہور شخصیت جن کو دنیا بھر میں گولڈ کنگ کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ شخصیت کون تھے، یہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کا حالات زندگی کیا تھے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اور دنیا بھر میں ان کی ذات کے ساتھ ایسے ایسے کارنامے منسوب ہیں کہ دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس شخصیت کا نام تھا سیٹھ عابد، اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جانیں گے کہ سیٹھ عابد کون تھے، ان کے حالات زندگی کیسے گزرے۔ اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی کہ یہ 2000 نہیں بلکہ 3100 تولے سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لیں۔ لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا: گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، سیٹھ عابد تھے۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈ کنگ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا تھا، اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ سمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورکس قائم کرنا ہوتے ہیں، اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف، جو بہت فراوانی سے عربی زبان بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلز میلنی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار فرض کیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع
वसीह हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाके के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर दयाल और ईवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी इन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। उनके बहुत से हरीफों के बरक्स सेठ पर उनके तवील करियर के दौरान कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि उनके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज की गईं। 1950 और 1960 की दिहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तजारत ने फरोग पाया, जिसमें कभी कभी उन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती थी और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत उन्हें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया। 1970 की दिहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा ना था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी, जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी, बरामद हुई। उसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई: पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया। वजीर आजम भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्राइब्यूनल कायम किया। इस ट्राइब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद सेठ आबिद ट्राइब्यूनल के सामने पेश न हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर्स और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गईं। सन 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाजमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। उस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बर्न वार्ड के लिए 1,51,000 रुपए की बड़ी इमदाद दी है। सेठ अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरअज़्म मुहिब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और मुआशरे की भलाई के लिए फराख दिली से एहतियात दे रहे थे। उनकी इस शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। सेठ आबिद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985-86 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असेंबली की खुसूसी कमेटी NCNA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3,100 तोले सोने की वापसी की इजाजत दी, जिसे सन 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। तारीखदान उस वक्त से ही एरिक हॉब्सबॉम के समाजी डाकू की इस्तिलाह पर तनकीद करते आए हैं, जब उन्होंने इस बात पर इस्तदलाल किया था कि जराइम की तारीख में चंद अफराद मुजरिम की हैसियत से भी बढ़कर शहरी हीरो बन सकते हैं। पाकिस्तानी तनाजुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की तरक्की में मावनत करके एक स्मगलर की हैसियत को शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त अदारे कायम करने के अलावा सेठ आबिद ने फलाही इदारों को माली आनत फराहम की, जिसमें लाहौर का शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ ने सारी जिंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी उन्हें शोहरत मिली।
ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بنی، بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبارات کی زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا تھا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے: اسمگلر، سونے کا تاجر، اسٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پیناما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئیلینڈز میں منتقل کر دیے تھے۔ اسمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹھ عابد کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ اسمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو سیٹھ نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائی تک پہنچایا۔ سرحدی کاموں کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے سیٹھ عابد نے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا، مجھے سونے کا بدنام اسمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں۔ میں معاشرے اور ریاست کے لیے عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں۔